وہ 7ویں کلاس میں میری سہیلی بنی۔ اس سے پہلے صرف ہم جماعت تھی، خاموش خاموش سی، معصوم سی۔ ایک روز کلاس میں آئی تو آنکھیں سرخ تھیں، جیسے بہت روئی ہو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے فیروزہ، پریشان لگ رہی ہو، کیا رو کر آئی ہو؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کس وجہ سے؟ مجھے نہ بتاؤ گی؟ آج اسکول میں میرا آخری دن ہے، میڈم کو یہ بتانے آئی ہوں، کل سے نہ آ سکوں گی۔ کیوں مگر؟ وجہ تو بتاؤ۔ میں اسکول کی فیس نہیں دے سکتی، اپنے لیے کاپی اور قلم نہیں خرید سکتی، ماں بیمار پڑ گئی ہیں، اب ان سے مشین نہیں چلائی جاتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ارے بھائی، رو تو نہیں۔ اس سے آگے میں تسلی کا ایک بول نہ کہہ سکی۔ سمجھ گئی معاملہ غربت کا ہے، اور یہاں جانے کتنی فیروزہ جیسی لڑکیاں ہوں گی جنہوں نے اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے خوابوں کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ یہ اچنبھے والی بات نہ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں حسرت کے الاؤ دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ سوچا اگر امی سے کہوں کہ تعلیم کے لیے غریب لڑکی کی مدد کرنا چاہتی ہوں، یقیناً وہ ضرور میری ہمت افزائی کریں گی۔ تبھی فیروزہ سے کہا، دیکھو رو مت، مجھے اپنی بہن سمجھو۔ اگر صرف غربت کے باعث اسکول کو خیر بات کہنے آئی ہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری فیس میں ادا کر دیا کروں گی، میرے لیے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم جیسی لائق اور سنجیدہ لڑکی زیور تعلیم سے محروم رہ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ کوئی کسی کے لیے زیادہ عرصے تک کچھ نہیں کر سکتا، کرے بھی تو کسی کا احسان اٹھا کر جینا بھی بہت دشوار ہوتا ہے۔ فضول باتیں مت کرو، کتابی باتوں سے باہر آؤ، یہ تمہاری زندگی اور مستقبل کا سوال ہے۔ سوچو تم اپنی غربت کو کیوں کر شکست دے سکتی ہو، صرف اور صرف تعلیم حاصل کر کے ہی۔ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر تم اپنے گھر کے مالی حالات بدلنے کی صحیح کر سکتی ہو۔ اگر مثبت سوچ کو اپنا لو تو ایک دوست کا احسان اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جو تم سے مخلص ہے اور تمہیں بہن کہہ رہی ہے، میرا انداز اس کے دل پر اثر کر گیا۔ اس نے آنسو پونچھ لیے اور میری پیشکش کو قبول کر لیا۔ میرے والد وکیل تھے، ہمیں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ میں نے امی ابو سے بات کی، دونوں نے فوراً کہا، تم یہ نیکی ضرور کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا موقع دیا ہے۔ اپنی دوست کو تسلی دو کہ اس کے تعلیمی اخراجات ہم اٹھائیں گے، وہ بے فکر ہو کر پڑھائی جاری رکھے۔ میں نے سال بھر کی اس کی فیس ادا کی۔ اس طرح کے کسی سے ذکر کیا اور نہ کسی کو کانوں کان خبر ہوئی۔ غالباً یہی وہ جاتی تھی۔ 8ویں میں ایک ٹیچر کو اس کی کسی رشتہ دار لڑکی کی زبانی حالات معلوم ہو گئے تو انہوں نے اسے بلا کر کہا کہ آئندہ اس کے تعلیمی اخراجات کا مسئلہ وہ حل کرا دیں گی، اور یہ رقم اسکول کے اس مخصوص فنڈ سے ادا کی جائے گی جو لائق مگر مستحق طالبات کے لیے پرنسپل نے منظور کرا لی ہے، لہذا کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیروزہ شاید میری دی ہوئی امداد سے خود کو میرے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ 8ویں کلاس ٹیچر نے میرے لیے میرٹ اسکالرشپ کا انتظام کر دیا ہے، اب میں تم سے کچھ نہیں لیا کروں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اسی میں خوشی محسوس کرتی ہو تو یہی صحیح۔ تمہارا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہے، تمہیں اسکول کی طرف سے یہ سہولت مل رہی ہے تو اسے استفادہ کرو۔ فیروزہ کو کلاس ٹیچر کی معرفت مالی مدد ملنے لگی اور وہ میرے احسان کے بوجھ سے آزاد ہو گئی، لیکن ہماری دوستی اب پکی ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے اپنی کوئی بات نہ چھپاتی، اگر مجھے پڑھائی سے لاپرواہ پاتی تو سرزنش کرتی کہ امتحان نزدیک ہیں، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے پڑھائی پر توجہ دو۔ مجھے اس کی یہ سرجنس بہت بھلی لگتی، جیسے کوئی اپنا کسی اپنے کی غلطی پر اسے روکے۔ وہ پڑھائی میں سب سے آگے تھی، کبھی مجھے کوئی سوال سمجھنا ہوتا تو بڑی دل جمعی سے سمجھا دیتی۔ امتحانات قریب تھے اور مجھے کچھ مضامین میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ذکر کیا، کہنے لگی، فکر مت کرو، ہر اتوار کو آ کر تمہیں امتحان کی تیاری میں مدد دے دیا کروں گی۔ اس نے اپنا قول نبھا دیا۔ اتوار کو وہ 2-4 گھنٹوں کے لیے میرے گھر آ جاتی اور مجھے ٹیوشن دیتی۔ وہ 9ویں جماعت تک درست راہ پر رہی، لیکن 10ویں میں اچانک اس میں تبدیلی آ گئی۔ وہ اب پہلے جیسی نہ رہی تھی، اندازی گفتگو، لباس، پہناوا، سبھی کچھ بدل گیا تھا۔ ان دنوں ہمارے اسکول میں یونیفارم صرف 9ویں تک تھا اور 10ویں کی لڑکیاں آخری 3 ماہ میں اپنی مرضی کا لباس پہن کر آ سکتی تھی کہ وہ اسکول میں بطور مہمان رہ جاتی تھی۔ فیروزہ بھی نت نئے کپڑوں میں ملبوس، نت نئے ڈیزائن کے جوڑے اور قیمتی گھڑی، وہ یکسر ایک دوسری فیروزہ نظر آنے لگی تھی۔ اپنے آپ پر اس قدر اسراف جو صرف خوشحال طبقے کی لڑکیاں ہی کر سکتی ہیں، عام طالبات اتنا قیمتی لباس نہیں خرید سکتی، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ پیدائشی غریب تھی۔ کئی بار اس کے گھر جا چکی تھی، اس کی والدہ، والد اور چھوٹی بہن، بھائی سب سے مل چکی تھی۔
5 افراد پر مشتمل یہ کنبہ انتہائی تنگ دستی میں زندگی گزار رہا تھا۔ باپ ریٹائرڈ ٹیچر تھا جس کو کلیل پینشن ملتی تھی، اور یہ تینوں بہن بھائی پڑھ رہے تھے۔ گھر بھی چھوٹا اور بوسیدہ تھا، شاید ان کے دادا نے تعمیر کرایا تھا۔ اچانک فیروزہ قیمتی سوٹ اور سویٹرز پہن کر آنے لگی تو ساری کلاس ہی نہیں، تمام اسٹاف چونک گیا کہ جو لڑکی اسکول کے اس فنڈ سے تعلیمی اخراجات لیتی تھی، وہ فنڈ غریب اور یتیم طالبات کے لیے مختص تھا۔ اچانک اسے کہاں سے خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ لڑکیاں اب اسے دیکھ کر چیمگوئیاں کرتی، کیونکہ وہ میری دوست تھی، مجھے بھی معنی خیز نظروں سے دیکھتی تھی۔ ہماری کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے الگ گروپ بنا رکھا تھا۔ وہ خاص طور پر فیروزہ کی وجہ سے مجھ سے بھی کٹی کٹی اور گریزاں رہنے لگیں۔ مجھے احساس ہوا کہ فیروزہ کے لباس اور انداز و ادا میں تبدیلی کے باعث انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی دوری اختیار کر لی۔ یہ بات میرے لیے تکلیف کا باعث بنی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مجھے آخر کار اسے یہ سوال کرنا پڑا کہ فیروزہ، یہ تم میں اچانک اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ تم ایک یونیفارم 2 سال تک پہنتی تھی اور تمہارے جوتے بغیر پالش، بوسیدہ اور بے رونق ہوتے، لیکن اب تم کسی ماڈل سے کم سج دھج کر نہیں آتی۔ آخر کون سا قارون کا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے؟ پہلے تو اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ جب میں اس کے گلے پڑ گئی تو بولی، وعدہ کرتی ہوں بتا دوں گی، مگر چند دن ٹھہر جاؤ۔ وہ لڑکی جو مجھے اپنی ہر بات بتا دیتی تھی، آج یہ راز بتانے سے گریز کر رہی تھی۔ دلی صدمہ ہوا، لیکن دوستی یک لخت توڑ بھی نہ سکتی تھی، کیونکہ ہماری دوستی اخلاص پر قائم ہوئی تھی۔ میں یہ بھی سوچنے پر آمادہ نہ تھی کہ جو لڑکی مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتی، اب کیوں مہر بے لب ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ مجھے حقیقت حال بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی؟ ایک روز اسی الجھن میں اردو بازار کچھ کتابیں خریدنے گئی تو وہاں اس کی رشتہ دار لڑکی مل گئی جس نے ہمارے اسکول سے میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ میں نے رگینہ سے فیروزہ کے بارے میں سوال کیا کہ ایسا کیا کر ان کا خزانہ ہاتھ لگا ہے جو یہ لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں اڑنے لگی ہے اور اس کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے۔ یہ لڑکی فیروزہ کے محلے میں رہتی تھی اور اس کے گھر آتی جاتی تھی۔ کہنے لگی، لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہے اور پیسے کے لیے کچھ غلط کر رہی ہے تو یہ درست نہیں ہے، لیکن شاید یہ غلط بھی نہیں ہے، واقعی اس کے ہاتھ ان دنوں قارون کا خزانہ آ گیا ہے۔ ایک رشتہ کرانے والی سے اس کی ماں نے فیروزہ کا رشتہ کرانے کو کہا تھا۔ وہ عورت جو رشتہ لائی وہ بہت زیادہ امیر گھرانے کے لڑکے کا تھا۔ لڑکے کی شرط تھی کہ وہ لڑکی سے بات کرے گا، پھر رشتہ طے ہوگا۔ فیروزہ کی والدہ نے یہ شرط قبول کر لی اور ساجد کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کر لیا۔ ساجد نے فیروزہ سے بات کی تو اسے وہ بہت پسند آ گئی۔ وہ ایک مل اونر کا بیٹا ہے اور ایک خوبصورت لڑکی بطور شریک حیات چاہتا تھا۔ اسے لڑکی کی غربت سے کچھ غرض نہ تھی۔ فیروزہ سے بات کر کے اس کے دل کو تسلی ہوگی، گویا اس کے خوابوں کی تعبیر اسے مل گئی۔ اس نے فوراً اس کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ والدین نے گھر آئی دولت کو ٹھکرانا مناسب نہ سمجھا اور ہاں کر دی۔ فیروزہ کی منگنی ساجد سے ہوگی۔ اس دن مجھے بھی آنٹی نے مدعو کیا تھا۔ فیروزہ قسمت کی دھنی نکلی ہے۔ لڑکا اس پر فریفتہ ہو گیا اور وہی اس کے لیے یہ قیمتی کپڑے لاتا ہے، اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتا ہے اور یہ دل کھول کر شاپنگ کرتی ہے۔ اس کی قسمت کھل گئی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آنٹی اور انکل بھی فیروزہ کے ساجد کے ساتھ جانے پر اعتراض نہیں کرتے۔ یہ بات صرف مجھے معلوم تھی، ساری کلاس کو پتہ نہ تھا کہ وہ اپنے منگیتر کے پیسے پر عیش کر رہی ہے۔ لہٰذا لڑکیوں سے بدگمان رہنے لگیں کہ وہ غریب ماں باپ کی بیٹی آخر اتنا روپیہ لاتی کہاں سے ہے جو اس طرح اپنے آپ پر خرچ کرتی ہے۔ فیروزہ سے پوچھنے والا کوئی نہ تھا، مگر اس سے بدگمان ہونے والے بہت تھے جو چپکے دبی زبان میں اس کے کردار پر تنقید کرتے اور کیچڑ اچھالتے کہ ایک غریب لڑکی اتنا پیسہ کہاں سے لاتی ہے۔ آخر لڑکیاں حتیٰ کہ کچھ ٹیچرز بھی مجھ سے کہتی کہ تمہاری دوستی فیروزہ سے ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو شک و شبہ کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تم کنارہ کر لو ورنہ وہ تمہیں بھی برا سمجھیں گے۔ دیکھو، کل تک جو یتیم لڑکیوں کے لیے سرکاری مختص فنڈ سے پڑھ رہی تھی آج ٹھاٹھ امیروں جیسے ہیں۔ چونکہ ہمارے اس سکول میں آخری 1.5 ماہ باقی تھے، میں نے فیروزہ سے دوستی توڑ لینا مناسب نہ جانا۔ سوچا کہ اب دن ہی کتنے باقی رہ گئے ہیں، 10ویں کے پرچے ہوتے ہی ہم سب جدا ہو جائیں گے۔ لڑکیوں کو مگر چین نہ تھا۔ ٹیچرز فیروزہ کے ساتھ مجھے بھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پھر اس کے ساتھ قطع تعلق کا سوچا، مگر اسے یہ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ البتہ اب میرا رویہ فیروزہ سے کافی سرد تھا۔ ایک روز وہ میرے گھر آ گئی، میں نے سرد مہری سے اس کا سواگت کیا، وہ بجھ کر رہ گئی۔
کہا کہ سارے زمانے نے مجھے بدگمانی سے دیکھا، لیکن مجھے پرواہ نہ ہوئی۔ آج تمہاری بے رخی نے مجھے گھائل کر دیا ہے۔ سچ ہے، غیروں کے پتھروں سے وہ چوٹ نہیں لگتی جو ایک دوست کے پھول مارنے سے لگتی ہے۔ میں نے جواب دیا، فیروزہ تم میری بہترین سہیلی ہو کر بھی مجھ سے چھپا رہی ہو جو میں جاننا چاہتی ہوں۔ پھر میں کیوں نہ تم سے بے رخی برتوں؟ میرا یہ حق ہے، تمہاری خاطر لڑکیاں اور ٹیچرز تک مجھ سے کٹی کٹی رہتی ہیں، اور تم ہو کہ کچھ بتاتی نہیں ہو۔ آخر تم لوگ راتوں رات امیر کیسے ہوگے؟ دنیا تو بازن ہوگی ہی، بھلا یہ دنیا کسی کو معاف کرتی ہے؟ جبکہ تم ابھی تک 3 مرلے کے اس جھونپڑے نما پرانے گھر میں رہتی ہو، تو پھر غریب لڑکیوں کی تقدیریں سیدھے سبھاؤ تو بدلا نہیں کرتی، تم مانو یا نہ مانو۔ اس نے کہا، مگر میں سچ کہتی ہوں کہ میں بری ہرگز نہیں۔ میرا نکاح ایک بہت امیر گھرانے کے لڑکے سے ہو گیا ہے، اور اب میں جس کی منکوحہ ہوں وہ یہ چیزیں اور تحفے مجھے دلواتا ہے۔ میں اپنے ہونے والے ساس سسر کی اجازت سے ساجد کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی ہوں، تو اس میں بری کیا بات ہے؟ میٹرک کے امتحانات کے فوراً بعد میری شادی ہونے والی ہے۔ یہ اپنی اپنی تقدیر ہے اور اللہ کی مرضی ہے۔ وہ بے نیاز ہے، غریب کو رانی بنا دے اور رانی کو فقیر نہیں کر دے۔ تمہاری قسمت کا ستارہ گویا عروج پر ہے، تو یہ مجھے تم بتا دیتی تمہاری منگنی ہوئی، نکاح بھی ہو گیا، اور تم نے مجھے بلایا نہیں۔ بلانا تو دور، بتایا تک نہیں۔ بدگمانی تو ہوگی۔ اگر بتا دیتی، میں لڑکیوں کی غلط فہمی دور کرتی کہ جو اب تمہیں آوارہ، بد چلن اور نہ جانے کیا کیا کہتی ہیں۔ وہ جلتی رہتی ہیں، جلنے دو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں میں ہر ایک کے سامنے وضاحتیں پیش کروں؟ میرا آخر ان سے کیا واسطہ ہے؟ شادی بیاہ ہر ایک کا نجی معاملہ ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد منکوحہ کا حق ہو جاتا ہے اگر اس کا ہونے والا شوہر اسے تحفے دے۔ یہاں غربت ایک جرم ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب کو اچھی زندگی گزارنے یا اچھا کھانے پہننے کا حق نہیں۔ دیکھو، اگر غربت عیب ہے تو اس عیب سے چھٹکارا پانے کا تمہیں حق تو ہے، اگر قسمت یاوری کرے۔ میں نے کہا، فیروزہ تمہارا فلسفہ تمہارے ساتھ اور میرے نظریات میرے ساتھ۔ مجھے شادی سے قبل ہونے والے شوہر کے پیسے پر عیش کرنا بھلا نہیں لگا، اور دولت کے لیے زندگی کے سودے کو اتنی اجلت میں طے کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے اس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، میری دعا ہے یہ اونٹ صحیح کروٹ بیٹھے، ورنہ سودا مہنگا پڑ جائے گا۔ رئیس زادے کم ہی غربت کے ماروں سے رشتہ داریاں جوڑتے ہیں۔ میں اس کو تمہاری تقدیر کا کمال بلکہ اس دور میں ایک معجزہ ہی کہوں گی۔ بہتر ہوتا کہ تمہاری کامیاب شادی تک ہم اپنی کتاب دوستی کو بند کر کے رکھ دیں۔ میرے اس جملے پر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے یہ فکرہ نہیں، زہر میں بھجا ہوا تیر تھا جو اس کے دل پر لگا تھا۔ امتحان شروع ہو گئے، اور اس کے بعد اسکول سے ناطہ ختم ہوا تو وہ پھر مجھ سے نہ مل سکی۔ ہمارا میٹرک کا رزلٹ آؤٹ ہوا، اسکول رزلٹ دیکھنے گئے تو پرانی سہیلیاں مل گئی۔ تبھی ایک لڑکی نے بتایا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ فیروزہ فوت ہو گئی ہے۔ کیا؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ شادی کے بعد وہ بہت خوش تھی، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ اس کے شوہر کی پہلی بیوی بھی ہے جو اس کی تایا زاد ہے، اور 3 بچے بھی ہیں۔ اسے صدمہ تو بہت ہوا، تاہم برداشت کر لیا کہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ شوہر کی محبت پا کر وہ اس دکھ کو پی گئی، لیکن سوتن سے اس کا وجود برداشت نہ ہوا۔ ایک دن حسد میں اس نے دودھ کے گلاس میں زہر ملا دیا۔ یہ دودھ سے بھرا گلاس نند نے لا کر فیروزہ کو دیا۔ رواج تھا کہ روز رات کو گھر کا ہر فرد دودھ کا 1 گلاس پیتا تھا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ اس کے گلاس میں سوتن نے زہر ملا دیا ہے۔ اس بیچاری نے انجانے میں پی لیا، یوں موت کی وادی میں اتر گئی۔ جس نند کو سوتن نے فیروزہ کے لیے دودھ کا گلاس دیا تھا، وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس دودھ میں نئی دلہن کے لیے موت کا سامان ہے۔ تمام گھر والوں کے لیے بالٹی میں برف، شربت اور بادام ڈال کر یہ شیریں مشروب ہر روز سوتن ہی بناتی تھی۔ سوتن اگر دودھ لا کر اس کو دیتی، شاید فیروزہ کو شک گزرتا، مگر نند پر اس نے شک نہ کیا کہ یہ لڑکی تو اسے چاہتی تھی، اور بھابھی دلہن کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا۔ با اثر لوگوں کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ایک غریب لڑکی کی اچانک موت پر چند دن چیمگوئیاں ہوئیں، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ اونچی آواز میں کوئی اعتراض اٹھاتا۔ یوں اچھے کپڑوں اور پسندیدہ چیزوں کو ترستی لڑکی زندگی کو ترستی قبر میں جا سوئی۔ جب فیروزہ کی امی سے میری ملاقات ہوئی تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ بیٹی، بھلا مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگتا ہے؟ یہ بات میں نے کئی بار فیروزہ کو سمجھائی تھی، مگر وہ نہ سمجھی۔ وہ اچھی زندگی کی آرزو میں دیوانی ہو گئی تھی، دولت کی خواہش میں ماری گئی۔ ساجد کی بیوی اس کی تایا زاد اور با اثر باپ کی بیٹی تھی، بھلا کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا؟ مگر میری معصوم بچی تو اپنے سنہرے خوابوں کے پیچھے جان سے چلی گئی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔